برز ناظرین ایک جیتی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ایک جیتی خبر نامہ میزبان رؤف اعظمی کے ساتھ. اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کریں تو فوری سبسکرائب کر لیں. تازہ ترین خبروں کے لیے, تازہ ترین تبصروں کے لیے دیکھتے رہیں ایک جیتی خبر نامہ میزبان رؤف اعظمی کے ساتھ. ناظرین, بمبئی ہائی کورٹ کے اورنگ آباد کے ڈویژن بینچ کی تبلیغی جماعت کے بارے میں کیے گئے فیصلے کا جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے سے جمعیت علماء ہند کی تبلیغی جماعت کے بارے میں اپنائے گئے انتظامیہ کے رویہ اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے میڈیا کے خلاف اختیار کیے گئے موقف کی تائید ہوتی ہے. مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ تبلیغی جماعت کے سلسلے میں اپنائے جانے والے انتظامیہ کے مبینہ متعصبانہ رویے اور میڈیا کے زہریلے پروپیگنڈے کی وجہ سے جمعیت علماء ہند نے میڈیا کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی دائر کی ہے, جس پر اگلی سماعت 26 اگست کو متوقع ہے. جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے کہا ہے کہ میڈیا کو ملک کی یکجہتی, سماجی آہنگی, بھائی چارہ, مذہبی رواداری اور ہندو مسلم کے درمیان اتحاد اور بھائی چارہ کی فضا پیدا کرنے کا کام کرنا چاہیے, نہ کہ منافرت پھیلانے کا کام کیا جانا چاہیے. حالانکہ ملک کے میڈیا کا ایک بڑا طبقہ ہر واقعے کو مذہبی رنگ دینے, ہندو مسلم کے اتحاد کو تار کرنے, مسلمانوں کو بدنام کرنے کی دانستہ کوشش کرتا رہا ہے. مارچ اور اپریل کے مہینے میں تبلیغی جماعت کے سلسلے میں میڈیا کا رویہ, اس کی جیتی جاگتی مثالیں, میڈیا کا ایک طبقہ جان بوجھ کر کورونا کے بہانے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازش کی اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھا ہے. اس لیے اگر بے لگام اور غیر ذمہ دار میڈیا پر شکنجہ نہیں کسا گیا تو ملک کے لیے تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے. لیکن میڈیا کے اس دوہرے رویے پر حکومت خاموش تماشا بین بنی ہوئی ہے اور تماشائی بن کر ان کی تائید کرتی رہی ہے, جو کہ افسوسناک عمل ہے. واضح رہے کہ جمعیت علماء ہند کی طرف سے وکیل دشین دوبے نے پچھلی سماعت پر عدالت کو بتایا کہ پریس کونسل آف انڈیا اور نیوز براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن صرف ان کے ممبران پر کارروائی کر سکتی ہے, لیکن اس معاملے میں کئی ایک ایسے ادارے بھی ہیں جو ان کے ممبر نہیں ہیں, لہٰذا ان پر کارروائی کون کرے گا. اس لیے حکومت اس معاملے میں فیک نیوز چینلز پر کارروائی کرے. انہوں نے عدالت کو بتایا کہ اس معاملے میں حکومت بھی کچھ نہیں کر رہی ہے, جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ ہمارا تجربہ ہے کہ جب تک ہم حکومت کو حکم نہیں دیتے حکومت کچھ نہیں کرتی. چیف جسٹس نے یونین آف انڈیا کی نمائندگی کرنے والے ایڈوکیٹ تشار مہتا سے کہا کہ وہ ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ عدالت جب تک حکومت کو حکم نہیں دیتی کچھ نہیں کرتی. اس کے قبل گزشتہ سماعت کے موقع پر ایڈوکیٹ آن ریکارڈ اعجاز مقبول نے عدالت کی توجہ ان 150 چینلوں اور اخبارات کی جانب دلائی تھی, جس میں انڈیا ٹی وی, زی نیوز, نیشن نیوز, ریپبلک بھارت, ریپبلک ٹی وی, سدرشن نیوز چینل اور بعض دوسرے چینلوں کی جانب سے دلائی تھی, جنہوں نے صحافتی اصولوں کو تار کرتے ہوئے مسلمانوں کی دل آزاری اور قومی یکجہتی کی فضا کو نقصان پہنچانے کی ناپاک سازش کی تھی. کہ قابل ذکر ہے کہ مہاراشٹر کے ممبئی ہائی کورٹ کے اورنگ آباد ڈویژن بینچ نے 29 غیر ملکی تبلیغی جماعت کے معاملے کی سماعت کرتے ہوئے جماعت پر دائر FIR کو رد کر دیا اور کہا کہ اتھیتھی دیو بھوا کی عظیم روایت پر عمل کرنے کے بجائے غیر ملکی مہمانوں پر ظلم کیا. عدالت نے کہا ہے کہ ہماری ثقافت میں اتھیتھی دیو بھوا کی کہاوت مشہور ہے, جس کا مطلب ہے کہ مہمان ہمارے بھگوان جیسے ہیں, مگر موجودہ حالات نے اس پر یہ سوال کھڑا کر دیا کہ ہم واقعی اپنی اس عظیم روایت اور ثقافت پر عمل کر رہے ہیں. تبلیغی جماعت کے خلاف پروپیگنڈے کی عدالت نے میڈیا کے رویے پر بھی سوال کھڑے کیے اور عدالت نے مزید کہا کہ تبلیغی جماعت کو قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے. ہفتے کو عدالت نے معاملے کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ دہلی آنے والے غیر ملکیوں کے خلاف پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا گیا ہے. ایک ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی گئی تھی جس میں غیر ملکی ہندوستان میں کووڈ-19 انفیکشن پھیلانے کا ذمہ دار تھے. تبلیغی جماعت کو قربانی کا بکرا بنایا گیا. بہرحال ناظرین, ہائی کورٹ بینچ نے کہا کہ ہندوستان میں انفیکشن سے متعلق تازہ ترین اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ درخواست گزاروں کے خلاف ایسی کارروائی نہیں کی جانی چاہیے تھی
جو غیر ملکیوں کے خلاف کی جانے والی کارروائی کی تلافی کے لیے مثبت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ 58 صفحات پر مشتمل فیصلے میں جسٹس ٹی وی نلواڑے اور جسٹس ایم جی سیولیکر کے ڈویژن بینچ نے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ریاستی حکومت نے سیاسی مجبوری کے تحت یہ کام کیا ہے اور پولیس نے بھی ضابطے کے مطابق ٹھوس قوانین کی دفعات کے تحت ان کو دیے گئے اختیارات کو استعمال کرنے کی ہمت نہیں کی۔ وبائی آفات کے دوران ایک سیاسی حکومت بلی کا بکرا تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے اور حالات بتاتے ہیں کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ ان غیر ملکیوں کو بلی کا بکرا بنانے کے لیے منتخب کیا گیا۔ عدالت ان 29 غیر ملکی شہریوں کی طرف سے دائر درخواست کی سماعت کر رہی تھی، جن پر اجتماع میں شرکت کر کے سیاحتی ویزے کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے کے الزام میں تعزیات ہند، وبائی بیماری ایکٹ، مہاراشٹر پولیس ایکٹ، ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ اور غیر ملکی ایکٹ کی دفعات کے تحت مقدمے درج کیے گئے تھے۔ ناظرین، دنیا بھر میں کورونا وبا کووڈ-19 کا قہر بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ساری دنیا میں معاشی نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے، اسی طرح تعلیمی نظام بھی متاثر ہوا ہے۔ ناظرین، آنے والے ایام میں نئی نسلوں کو تاریخی کتابوں میں کورونا وائرس وبا کے کووڈ-19 کے قصے دہرائے جائیں گے، پڑھنے کو ملیں گے۔ ناظرین، دنیا بھر میں کورونا وائرس سے کروڑوں افراد متاثر ہوئے ہیں، وہیں پر لاکھوں افراد کی تعداد میں اس وبا سے لقمہ اجل بھی ہو چکے ہیں۔ اندرون ملک میں کورونا کے مثبت مریضوں کے 30 لاکھ سے زیادہ متجاوز کر چکے ہیں۔ اندرون ملک میں جمعہ کے روز کورونا وائرس کے مثبت مریضوں میں بڑے اضافے کے بعد ملک میں وبا کے مریضوں کی تعداد 30 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اسی طرح حکام پر اس بات کا دباؤ بڑھ گیا ہے کہ وہ بڑے اجتماعات کو روکنے کا انتظام کرے، کیونکہ رواں ماہ ہندو دیوتا گنیش چترتھی کا تہوار منعقد ہو رہا ہے۔ مغربی ملک میں گنیش چترتھی کے 11 روزہ تہوار کے موقع پر لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے تصاویر بھی وائرل ہو رہی ہیں، جن میں لوگوں کو پھول اور مٹھائی خریدتے دیکھا جا سکتا ہے۔ تاہم اس مرتبہ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ تہوار قدر خاموشی سے منایا جائے گا۔ ناظرین، اندرون ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 68,898 مریض سامنے آئے ہیں۔ اسی طرح ملک میں مسلسل 3 روز سے روزانہ وبا کے 60,000 سے زائد نئے مثبت مریض درج ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ملک میں کورونا کیسز کی تعداد 29,05,825 ہو چکی ہے، جو کہ امریکہ اور برازیل کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ اندرون ملک 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے مزید 983 افراد لقمہ اجل ہو چکے ہیں، جس کے بعد ملک میں ہونے والی ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 55,000 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر ممبئی میں کورونا وائرس کے روزانہ 1,000 مثبت مریض درج ہو رہے ہیں اور اب تک ان کی تعداد 1,20,000 تک پہنچ چکی ہے۔ حکومت کی جانب سے سخت اقدامات کے بعد رواں ماہ گنیش چترتھی کا شروع ہونے والا تہوار زیادہ وسیع پیمانے پر منعقد ہوگا۔ بت اور مورتیاں بنانے والے نند کمار پٹیل کا کہنا ہے کہ لوگ اپنے اخراجات کم کر رہے ہیں اور سستے بت خرید رہے ہیں، کیونکہ کورونا وائرس کی وجہ سے ان کی یا تو ملازمتیں چلی گئی ہیں یا پھر تنخواہیں کم ہو گئی ہیں۔ گنیش کی مورتیوں کو تیار کر کے فروخت کرنے والے تاجروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس میں انہوں نے اپنی دکان میں موجودہ تمام بت فروخت کر دیے تھے، تاہم رواں برس میں آدھے ہی بیچ پائیں گے۔ اندرون ملک نے رواں برس مارچ میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سخت لاک ڈاؤن کیا گیا تھا اور کئی شہریوں جیسا کہ ممبئی میں پبلک ٹرانسپورٹ، شاپنگ مالز اور تھیٹرز بدستور بند ہیں۔ یورپی یونین کا ویکسین خریدنے کا معاہدہ طے پایا ہے۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ اس نے جرمن فارماسیوٹیکل کمپنی کیورویک کے ساتھ ممکنہ کورونا ویکسین کے 25 کروڑ خوراکیں حاصل کرنے کی ڈیل کر لی ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کے مطابق یورپی یونین نے کورونا ویکسین بنانے والی چوتھی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔
اس سے قبل سنوفی GSK جانسن اینڈ جانسن اور آسٹرازینیکا کے ساتھ معاہدے کیے گئے تھے۔ یورپی کمیشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کیورویک کے ساتھ ہونے والے ممکنہ معاہدے سے تمام ممبر یورپی ممالک کے لیے کورونا ویکسین خریدنا ممکن ہو سکے گا۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ کیورویک کے ساتھ ویکسین خریدنے کا حتمی معاہدہ تب ہوگا جب یہ ویکسین محفوظ اور مؤثر ثابت ہوگی۔ اس سے قبل یورپی یونین نے برطانوی فارماسیوٹیکل کمپنی آسٹرازینیکا کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت وہ یورپی یونین کو ویکسین کی 30 کروڑ خوراکیں مہیا کرے گی۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کے مطابق فرانس، جرمنی، اٹلی اور نیدرلینڈ نے اس کمپنی کے ساتھ معاہدے کیے تھے۔ جرمن حکومت کے ذرائع نے AFP کو بتایا کہ اس ویکسین کی تیاری رواں برس فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق فرانس، جرمنی، اٹلی اور نیدرلینڈ نے اس کمپنی کے ساتھ معاہدے کیے تھے۔ جرمنی حکومت کے ذرائع AFP کو بتایا کہ اس ویکسین کی تیاری رواں برس کے آخر تک کامیابی سے مکمل ہو سکتی ہے۔ جرمنی وزارت صحت نے کہا تھا کہ وہ تمام یورپی ممالک جو اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں انہیں یہ ویکسین ان کے سائز کے حساب سے تقسیم کی جائے گی۔ دوسری جانب روس اگلے ہفتے 40,000 افراد پر کورونا ویکسین کے ٹرائل شروع کرنے جا رہا ہے، جس کی نگرانی ایک غیر ملکی ریسرچ باڈی کرے گی۔ برطانوی خبر رساں ادارے روٹر کے مطابق اس ویکسین کو بنانے والوں کی طرف سے دی جانے والی یہ پہلی معلومات ہے جو کچھ سائنس دانوں کی طرف سے ڈیٹا فراہم نہ کیے جانے کے اعتراضات دور کرنا چاہیے۔ ویکسین کا نام اسپوتنک V ہے، جسے روسی حکام اور سائنسدانوں نے محفوظ اور مؤثر قرار دیا ہے۔ اس ویکسین کے لیے 2 ماہ چھوٹے پیمانے پر ٹرائلز کیے گئے ہیں، جس کے نتائج ابھی تک عام نہیں کیے گئے ہیں۔ اس ویکسین کی حمایت کرنے والے رشین ڈائریکٹریٹ انویسٹمنٹ فنڈ کے سربراہ کیریئر دیمتریو نے کہا کہ بہت سے ممالک روسی ویکسین کے حوالے سے غلط معلومات پھیلا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ویکسین کا ڈیٹا اس ماہ کے آخر میں ایک اکیڈمک جرنل میں شائع کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ روس کو دنیا بھر سے ویکسین کی 1 ارب خوراکوں کی درخواست موصول ہوئی ہے اور روس شراکت داری کے ساتھ کورونا ویکسین کے سالانہ 50 کروڑ خوراکیں تیار کر سکتا ہے۔ ماسکو کے گمالیہ انسٹیٹیوٹ کے ایک ڈائریکٹر جنہوں نے یہ ویکسین تیار کی ہے کا کہنا ہے کہ بڑے پیمانے پر کیے جانے والے ان ٹرائلز میں 40,000 افراد حصہ لیں گے اور یہ ٹرائلز 45 میڈیکل سینٹرز میں کیے جائیں گے۔ ناظرین، ناگر کرنول ضلع کے امرآباد میں واقع سری سیلم پاور پلانٹ میں پیش آئے حادثے میں 9 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ مہلوکین میں AE موہن کمار، AE عظما فاطمہ اور AE سندر شامل ہے۔ ناظرین، واضح رہے کہ کل رات دیر گئے پینل بورڈ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور زوردار دھماکے کے بعد آگ چاروں طرف پھیل گئی، جس کے نتیجے میں پلانٹ کے 4 یونٹس میں دھواں پھیل گیا تھا۔ اس وقت وہاں پاور پلانٹ میں عملے کے 30 اراکین موجود تھے، جن میں سے 15 سرنگ کے ذریعے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ سیکورٹی نے 6 دیگر افراد کو باہر نکال لیا۔ بقیہ 9 ملازمین اندر ہی پھنس گئے تھے۔ ناظرین، جہاں ریاست تلنگانہ میں کورونا وبا کا قہر جاری ہے، وہیں پر گزشتہ ہفتے سے تیز بارش کے سبب عام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ ریاست کے 33 اضلاع میں یہی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ چھوٹی بڑی سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں اور وہیں پر تمام جو تالاب تھے چھوٹے بڑے ذخیرہ آب میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تلنگانہ میں ہو رہی بارش کی وجہ سے دریائے کرشنا کی سطح میں اضافہ ہوا ہے۔ آبی سطح میں اضافے کے بعد سری سیلم کے 10 دروازے کھولتے ہوئے پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ اسی طرح ناگرجنا ساگر کی سطح میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس کے باعث ذخیرہ آب کے 5 دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اس ذخیرہ آب کی مکمل آبی گنجائش 590 فٹ ہے۔
اس وقت اس کی سطح 584 فٹ تک پہنچ گئی ہے۔ ناظرین، ریاست تلنگانہ میں جہاں ایک طرف بارش کا قہر جاری ہے جس کے سبب عام زندگی مفلوج ہو کر رہی گئی ہے، وہیں پر ریاست تلنگانہ میں کورونا وائرس کا خطرہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ایک طرف اسپتالوں میں کورونا وبا کی مہاماری کو لے کر علاج و معالجہ کے سلسلے میں لاکھوں روپے لوٹے جا رہے ہیں، وہیں پر متاثرہ افراد کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتے جا رہا ہے۔ متاثر ہونے والے افراد کی تعداد گزشتہ 24 گھنٹوں سے 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں کورونا وائرس کے 2474 مثبت مریض درج ہونے کے ساتھ ہی اس وبا سے 7 افراد کی موت بھی واقع ہوئی ہے اور ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 744 تک پہنچ گئی ہے۔ ناظرین، GHMC حیدرآباد کے حدود میں 447 مثبت مریض درج ہوئے ہیں۔ عادل آباد میں 15، کتا گوڑم میں 44، جگتیال میں 51، جنگاؤں میں 20، بھوپال پلی میں 19، گدوال میں 59، کاماریڈی میں 61، کریم نگر میں 75، کھمم میں 125، آصف آباد میں 11، محبوب نگر میں 49، محبوب آباد میں 59، منچریال میں 53، میدک میں 38، ملکاج گیری میں 149، ملگو میں 15، ناگر کرنول میں 52، نلگونڈا میں 122، نارائن پیٹ میں 11، نرمل میں 19، نظام آباد میں 153، پیدا پلی میں 89، سرسلہ میں 52، رنگا ریڈی میں 201، سنگا ریڈی میں 72، سدی پیٹ میں 92، سوریا پیٹ میں 63، وقار آباد میں 18، وینر پتی میں 37، ورنگل رورل میں 22، ورنگل اربن میں 123، بھونگر میں 28 مثبت مریض درج ہوئے ہیں۔ ناظرین، ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے سری سلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ میں پیش آئے حادثے کی CID تحقیقات کی ہدایت دے دی ہے۔ چیف سیکریٹری سمیش کمار کی جانب سے حادثہ کی CID تحقیقات سے متعلق احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ ایڈیشنل DGP گووند سنگھ کو تحقیقاتی عہدیدار مقرر کیا گیا ہے۔ حادثے کی جامع تحقیقات کرتے ہوئے حکومت کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ ریاستی وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ حادثہ میں پھنس جانے والے تمام افراد کو بچانے کی کوشش کی گئی، تاہم کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے، جس پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ ریاستی وزیر اعلیٰ نے زخمیوں کا سرکاری خرچ پر معیاری علاج کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی ہے۔